اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہمیں مجرموں کے علاوہ کسی نے گمراہ نہیں کیا، اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی دل پسند دوست ہے۔ بس اے کاش ہمیں واپسی نصیب ہو جاتی تو ہم سب بھی صاحب ایمان ہو جاتے۔ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار سب پر غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور نوح کی قوم نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا کہ تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے امانت دار نمائندہ پروردگار ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ کی کوئی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمہ ہے، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ پر کس طرح ایمان لے آئیں جبکہ آپ کے سارے پیروکار پست طبقہ کے لوگ ہیں؟ نوح نے کہا کہ میں کیا جانوں کہ یہ کیا کرتے تھے، ان کا حساب تو میرے پروردگار کے ذمہ ہے، اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو۔ اور میں مومنین کو ہٹانے والا نہیں ہوں، میں تو صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ نوح، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ نوح نے یہ سن کر فریاد کی کہ پروردگار، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان کھلا ہوا فیصلہ فرما دے اور مجھے اور میرے ساتھی صاحبان ایمان کو نجات دے دے۔ پھر ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دے دی، اس کے بعد باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار ہی سب پر غالب اور مہربان ہے۔ اور قوم عاد نے بھی مرسلین کی تکذیب کی ہے جب ان کے بھائی ہود نے کہا کہ تم خوف خدا کیوں نہیں پیدا کرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تو تم سے تبلیغ کا کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر صرف رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم کھیل تماشے کے لیے ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو کہ شاید اسی طرح ہمیشہ دنیا میں رہ جاؤ، اور جب حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ حملہ کرتے ہو؟ اب اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس کا خوف پیدا کرو جس نے تمہاری ان تمام چیزوں سے مدد کی ہے جنہیں تم خوب جانتے ہو۔ تمہاری امداد جانوروں اور اولاد سے کی ہے اور باغات اور چشموں سے کی ہے۔ میں تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف زدہ ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے سب برابر ہے، چاہے تم ہمیں نصیحت کرو یا تمہارا شمار نصیحت کرنے والوں میں نہ ہو۔ یہ ڈرانا دھمکانا تو پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم پر عذاب ہونے والا نہیں ہے۔ بس قوم نے تکذیب کی اور ہم نے اسے ہلاک کر دیا کہ اس میں بھی ہماری ایک نشانی ہے اور ان کی اکثریت بہرحال مومن نہیں تھی، اور تمہارا پروردگار غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ اور قوم سمود نے بھی مرسلین کی تکذیب کی جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس کام کی اجرت بھی نہیں چاہتا ہوں، میری اجرت تو خدا رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم یہاں کی نعمتوں میں اسی آرام سے چھوڑ دیے جاؤ گے، انہی باغات اور چشموں میں اور انہی کھیتوں اور خرمے کے درختوں کے درمیان جن کی کلیاں نرم و نازک ہیں، اور جو تم پہاڑوں کو کاٹ کر آسائشی مکانات تعمیر کر رہے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور زیادتی کرنے والوں کی بات نہ مانو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو صرف جادو کر دیا گیا ہے اور بس تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، لہٰذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی اور معجزہ لے آؤ۔ صالح نے کہا کہ یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن کا پانی اس کے لیے ہے اور ایک مقرر دن کا پانی تمہارے لیے ہے۔